अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फुरकान है, मैं गुर्दे का डॉक्टर हूँ। अच्छा, कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ लोग स्टेडियम में शेर को पिंजरे में बंद करके ले आए। तो अगले दिन जो जानवरों के हकूक़ की तंजीम है, उन्होंने उनके ख़िलाफ़ केस कर दिया कि भाई ये देखिए, जानवर के हकूक़ की तज़लील हुई है कि उसको ये नुमाइश के लिए स्टेडियम में ले आए। तो जानवरों के हकूक़ हैं, ठीक है जी, लेकिन हमारे मुसलमान 1.5 साल से शहीद हो रहे हैं गज़ा में, अब लेबनान में, और इसी तरह अफ़गानिस्तान में हुए, इराक़ में हुए, शाम में हुए। आप मुझे बताएं कि अभी कल हमारे 57 ममालिक के सरबराहान मिले हैं। उन्होंने एक चीज़ डिसाइड की है कि हम एक करारदाद मंजूर करेंगे जिसमें हम अमेरिका से कहेंगे कि भाई इसराइल के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाई जाएँ, उसको कहा जाए कि मुसलमानों को ना मारा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल लगा इस इतने बड़े काम को होने के लिए, और जब सारे सरबराहान मिल गए तो हकीकत में अमेरिका, इसराइल और सारा यूरोपियन यूनियन सब कांप गया, क्योंकि उन्होंने पता था कि मुसलमान बहुत मजबूत हैं, इतने तरक्की याफ्ता हैं। अगर ये नाराज़ हो गए तो हमारा पता नहीं क्या बनेगा। अब आप बताएं कि नस्लों की नस्लें ख़त्म कर दी गई हैं और हम लोग अभी सिर्फ करारदादें ही मंजूर कर रहे हैं, और हम कर भी क्या सकते हैं। अब आप गौर करें कि यहाँ तक हम मुसलमान पहुँचे कैसे हैं। कुछ वजूहात जो मैं जानता हूँ मैं वो आपसे डिस्कस करता हूँ, कुछ आप जानते हो तो आप बता दीजिएगा। लेकिन ये ज़िम्मेदारी हम सब की है कि हमने इस चीज़ का हल ढूंढना है और इसको ठीक करना है, और शुरुआत मुझसे होगी, हमसे होगी, हमारे से होगी। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी सतह पे कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाए। इमाम मेहदी अभी आने वाले नहीं हैं, जब आएंगे तो देखा जाएगा। तो हमें ख़ुद को तो ठीक करना है सबसे पहले ना। तो मुसलमानों की खामियाँ क्या हैं? एक सबसे बेहतरीन चीज़ जो थी ईमानदारी, वो हम में नहीं है। कहीं का भी मुसलमान हो, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, इंडिया का, सऊदी अरब का। आप सऊदी अरब में जाते हो, अरबी बैठे होते हैं, आपने कमरा लेना होता है आपको रेट डबल बता देते हैं। हरम के पास बैठ के आपसे बेईमानी करते हैं। तो गरीब मुल्क या अमीर मुल्क का नहीं, हम बहसियत मुसलमान, हमने जो दीन के अहकामात थे, ईमानदारी, उसको छोड़ ही दिया हमने। हमारी कोई चीज़ खालिस नहीं है, कोई चीज़ पायदार नहीं है, हमारे ताल्लुकात पायदार नहीं है। दूसरी चीज़ है हमारा तफरक़ेबाज़ी में पड़ जाना। हमारे लोग जो पढ़ लिख जाते हैं, चाहे वो दीन के बारे में हो या ज़्यादा पढ़ लिख जाएँ, वो दीन से मुतनफ़र हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ इख्तिलाफ़ात बहुत हैं, इकट्ठा ही नहीं होने दे रहा। कोई मुल्क शिया है, कोई सुन्नी है, कोई बरेलवी है, कोई अहले हदीस है। ममालिक भी ऐसे हैं, हमारे कौमें भी ऐसी हैं, ठीक है जी। उस इख्तिलाफ़ात की वजह से हम कभी मुत्तहिद हो ही नहीं पा रहे। तीसरी चीज़ है हमारा तालीमी निज़ाम, कि हमारा तालीमी निज़ाम इस काबिल ही नहीं है कि वो हमें इस काबिल बनाए कि हम किसी काबिल हो जाएं, ठीक है। चाहे वो हमारे मुल्क का है, चाहे वो बांग्लादेश का है, चाहे वो सऊदी अरब का है, चाहे वो हमारे गरीब ममालिक का है, चाहे अमीर ममालिक का है। और उसके अलावा रिसर्च की कमी, सोच विचार की कमी। ना हम सोच विचार करते हैं, ना हम सर्च करते हैं, हम ना रिसर्च करते हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम फॉलो करते हैं। हम देखते हैं अमेरिका किधर जा रहा है, यूरोप किधर जा रहा है, हम वही चीज़ें, हमारा स्कूल भी वही कर रहे हैं, हम भी वही करें। तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि अपने आप को ठीक करें, ईमानदार बने, अपने मुसलमानों के साथ ईमानदारी से काम करें, गैर मुस्लिमों के साथ ईमानदारी से काम करें, अपने मामलात को ठीक करें, अपनी ज़ुबान की पासदारी करें, लोगों के साथ बेईमानी मत करें, खालिस चीज़ें बनाएं, खालिस चीज़ बेचें, ठीक है। नबी का नाम लेते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बेईमानी सिखाई थी। नबी के हम गुस्ताख होंगे अगर हम उनकी बात ना माने। मोमिन सब कुछ हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता, बेईमान नहीं हो सकता। यह हज़ूर पर की हदीस है। इस वक्त मोमिन सब कुछ है, सच्चा नहीं है और ईमानदार नहीं है। दूसरी बात,
ہمیں جس چیز پہ اختلاف نہیں ہے کم از کم اس پہ تو اکٹھا ہو جانا چاہیے. جیسے ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں بھائی جس چیز پہ اختلافات نہیں ہیں وہ تو اکٹھے ہو جاؤ، جس پہ اختلافات ہے اس کو چھوڑ دو. لیکن ہم جس پہ اختلاف ہے اس پہ لگے ہوئے ہیں، جس پہ اختلاف نہیں ہے اس پہ ہم ملتے ہی نہیں ہیں. پھر آپ دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس کی لڑائیاں کیا تھی، آپس کے معاملات کیا تھے، ہمارا کیا ان کے بارے میں. ہمارے بزرگوں نے اس لیے ان معاملات کے بارے میں کبھی بات ہی نہیں کی کہ بھائی جو کچے ذہن ہیں وہ نہ خراب ہو جائیں. اس کے بارے میں پھر ایک ویڈیو بناؤں گا کیسے ہمارے بچوں کے کچے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے، صحابہ کرام سے متنفر کیا جا رہا ہے. سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو گے فلاح پاؤ گے، بس ختم ہوگی بات. آپس کے معاملات کیا تھے اللہ جانے اور وہ جانے. ہماری طرف سے سب ٹھیک ہے، ہم سے تو اربوں درجے بہتر تھے اور ہم تو کچھ بھی نہیں ان کے. ہمیں کیا پڑا کہ ہم ان کے اختلافات کو ذکر کرتے پھر ہر جگہ پہ. پہلے مسائل کم ہیں. کیا صحابہ کے آپس کے اختلاف بتانے سے کہ ہمارا دین بہتر ہو جائے گا؟ کیا ہم سائنس میں ترقی کر لیں گے؟ کیا غزہ کے مسلمان بن جائیں گے اس چیز سے؟ ایسے بیوقوف والی باتیں لگی ہوئی ہیں. اس کے بعد اپنے تعلیمی نظام کو بہتر کریں. خدا را اپنے تعلیمی نظام کو بہتر کریں، آپ کو ریسرچ شروع کریں. ٹھیک ہے جی. ہمارے ہاں جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ چندہ دے دیتے ہیں، کھانا کھلا دیں گے، کوئی ویلفیئر ہسپتال بنا دیں گے، لیکن تعلیم کے اوپر انویسٹ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اپنے حساب سے جو ہمارے بڑے بڑے اسکول کی چینز ہیں انہوں نے یورپ کا شیڈیول لیا ہوا ہے، اس کو پڑھا رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی ہمارا اپنا یہاں کا نظام کیا ہونا چاہیے، ہمارا معاشرتی نظام کے حساب سے ہم نے کیسے اسکولنگ کرنی ہے. اور یقین کرو یار، پچھلے دنوں میرے بچے کو 4 سال کے بچے کو نیوڈ ویڈیوز دکھا دی اسکول میں. جی یہ ہم اس کو جو ہے نا، اب آپ بتائیں کہ یار کیا لیول ہے ان لوگوں کا. چوتھی کلاس کا بچہ ہے، 9 سال کی چوتھی کلاس کا بچہ ہے، 9 سال عمر ہے، اس کو اسکلپچر دکھائے جا رہے ہیں نیوڈ قسم کے. سارے ماں باپ پریشان ہیں کہ یہ کیا کہ ان لوگوں نے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے نظام کے اندر ہم نے کیسے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. وہ یورپ کے حساب سے پڑھا کے کوشش کرتے ہیں کہ کپڑے کم سے کم ہوتے جائیں بچوں کے. ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں، ریسرچ کچھ نہیں. ان کو فالو کر رہے ہیں، آدھا پورا بھی نہیں. ہمارے اسکول کی لیبارٹریز جا کے چیک کر لیں کیا سکھاتے ہیں وہاں پہ. کچھ نہیں ہے ہماری لیبارٹریوں میں. بڑے بڑے اسکول بن کے لیبس نہیں ہیں، کوئی ریسرچ نہیں ہے. تو جو پیسے والے لوگ ہیں ان سے کہا جائے کہ اپنے پیسے آپ ریسرچ میں دو. جو ریسرچ میں پیسہ لگائے گا اس کے لیے ٹیکس معاف کیا جائے. اور وہ ریسرچ ایسی نہ ہو کہ کاغذ پورے ہوں، پیسے پورے لکھے ہوں، باقی کچھ نہ ہو. اور ریسرچ کا کوئی فائدہ بھی ہونا چاہیے. ہمارے جو بیچارے پی ایچ ڈی اسکالر لیتے ہیں، بنتے ہیں، آپ ان کو جو دیتے ہیں پیسے وہ اتنے ہوتے ہیں کہ وہ اس سے وہ پورا ایک ریسرچ بھی کریں، کوئی نئی چیز ایجاد کر کے دیں آپ کو. وہ تو بیچارہ اپنا گھر چلا لے گا جو اس کو 4-5 لاکھ روپے ملتا ہے. نئی چیز کیا دے گا آپ کو؟ جو ہمارے ریسرچرز ہوتے ہیں ان پہ انویسٹ کیا جانا چاہیے. دنیا کے اندر آپ دیکھو جی، یہ بڑی بڑی گاڑیاں، یہ لگژری لائف کس کی ہوتی ہے؟ فلم سٹارز کی، ایکٹرز کی، بزنس مینز کی. آپ نے کبھی ان کے سائنٹسٹ دیکھے؟ کبھی نظر آئے ہیں آپ کو؟ کیونکہ ان کے ریسرچرز جو ہوتے ہیں، ان کے جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ دنیا کے سامنے ہی نہیں آتے. گورنمنٹ ان کا سارا خرچہ خود اٹھاتی ہے. ان کا گھر، ان کی گاڑی، ان کے بچوں کی اسکولنگ، ان کی تعلیم، ان کی صحت، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہمارے ہاں اگر کوئی بیچارہ ریسرچر ہے بھی صحیح، اس نے اپنے گھر بھی چلانا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو بھی پالنا ہے، اس نے اپنے بچوں کو بھی پالنا ہے، اس نے اپنے بچوں کو پڑھانا بھی ہے، بیماریاں بھی ہیں، تو وہ خاک ریسرچ کرے گا. وہ تو وہی چھاپا مار کے آپ کو سامنے لے آئے گا. اس تحقیق کا کیا فائدہ ہوگا ہمیں؟ اس مقالے کا کیا فائدہ ہوگا جو اس نے ریسرچ آرٹیکل لکھا ہے؟ تو تعلیمی نظام کو بہتر کرنا ہے، اپنے ریسرچ کو بہتر کرنا ہے. اور اس کے علاوہ اگر تمام مسلمان ممالک آپس میں مل جائیں اور اگلے 200 سال تک یہ اپنی تجارت کو آپس میں بہتر کریں. ہمیں کیا مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ ہم یورپین یونین کی بات مانیں؟ ہماری مجبوری بن گئی ہے کہ جو یورپین یونین کہتا ہے ہمیں ان کی بات ماننی پڑتی ہے. ابھی کچھ عرصے بعد شادی کے قوانین بدل جائیں گے. ابھی اگر آپ اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہو، ٹھیک ہے،
تو آپ کو اس کے جو آپ کی ٹوٹل جائیداد ہے شادی کے بعد آپ نے اکٹھی کی اس میں بھی آدھا حصہ دینا پڑے گا۔ مطلب یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ وہاں کا قانون ہے جو ہمیں فالو کرنا پڑے گا۔ مجبوری ہماری کیا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ تجارت کرنی ہے، تو ان کے باتوں کو ہمیں ماننا پڑے گا۔ تو ہم آپس میں جو 55 ممالک ہیں، ہم آپس میں کیوں نہیں کر لیتے تجارت؟ اس کے علاوہ ہمیں جو ہمارے ماں باپ ہیں، ہم لوگ ہیں، ہمیں جائیداد اکٹھی کرنے کی بجائے اپنے بچوں کو وقت دینا چاہیے اور ان کی تعلیم پہ انویسٹ کرنی چاہیے، کہ جو لوگ پیسہ دے سکتے ہیں، پیسہ اکٹھا کر سکتے ہیں، وہ تو کم از کم اپنے بچوں کی تعلیم بہتر کر لیں، اپنے بچوں کے ساتھ وقت دیں، کوئی اچھے لوگ ملیں، تاکہ اپنے تعلیمی نظام، ہمارے بچے بڑے ہو کے صرف ڈاکٹر انجینئر نہ بنے، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے دنیا میں۔ کوئی چیز انوینٹ تو کریں یار ہم لوگ۔ جس طرح ہمارے فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، یہ ہم ڈاکٹروں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ہمیں باہر لے جاتے ہیں، ہمارے پہ پیسہ لگاتے ہیں، لیکن جب انہیں کہا جائے کہ یار کوئی ریسرچ کروا دو، وہ نہیں کرتے۔ یہ ریسرچ پہ پیسہ نہیں، کبھی ہماری فارماسیوٹیکل کمپنیز نے کوئی نئی دوائی ایجاد کی آج تک؟ کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ ڈاکٹروں کو پیسہ دے دیں گے، اپنی دوائی چلوا لیں گے۔ کوئی ایک دوائی بھی ہمارے فارماسیوٹیکل کمپنی نے نہیں بنائی، وہی چھاپا باہر سے لاتے ہیں، یہاں پہ آ کے اس کو تیار کر لیتے ہیں۔ تو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، اسی طرح ہر معاشرے کے اندر ہر چیز میں، کپڑا بنانے والی فیکٹری ہیں، وہاں پہ کوئی ریسرچ نہیں، کہیں پہ کوئی ریسرچ نہیں ہے۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں کو بہتر کرنا پڑے گا، آپس کے اختلافات کو بہتر کرنا پڑے گا، تاکہ آنے والے 100-200 سال بعد، ابھی تو نہیں ہوگا، لازمی سی بات ہے، ایک چیز کو وقت لگتا ہے، جب 57 ممالک اکٹھے ہوں تو دنیا کو ڈرنا چاہیے۔ جب دنیا ہم سے ڈرے گی، وہی ہماری کامیابی ہے۔ دنیا کو پتہ چلے کہ مسلمان کیسی قوم ہے، کتنے ایماندار لوگ ہیں، کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کتنے باشعور لوگ ہیں۔ بے حیا لوگ تو ان کے پاس اپنے بہت ہیں۔ بے حیائی سے معاشرے آباد نہیں ہوتے، برباد ہوتے۔ تو ہمیں اپنے دائرے میں رہتے ہوئے، اپنے دین کو فالو کرتے ہوئے، اپنے نظام کو ڈیولپ کرنا پڑے گا، تاکہ ہم کامیاب ہوں اور قیامت کے دن ہم اللہ کو اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل رہیں۔ غزہ کے بچوں کا، غزہ کے بزرگوں کا، غزہ کی ماؤں کا، غزہ کی بہنوں کا ہم پہ بار ہوگا۔ پوچھ لیں، دیکھ لیں، سمجھ لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔